دلیل فتح ہے۔ حسین نے کہا کیا تم مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو؟ ہاں، یہ تو طے تھا کہ حسین کو قتل ہونا تھا، یہ تو طے تھا کہ حسین کا مقتل سجنا تھا، یہ تو طے تھا کہ حسین کو قربانی دینا تھی، یہ تو طے تھا کہ حسین ذبح عظیم کے مالک تھے، یہ تو طے تھا کہ فرزند زہرا کو جانا تھا۔ مگر حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا عباس سامان سفر تیار کرو، بھیا کہاں جانا ہے؟ تو یزید نے کہا کہ آپ جائیے، یا حسین نے کہا میں جاؤں گا؟ حسین نے کہا نا میں جاؤں گا۔ حسین نے کہا نا سامان سفر، یا یزید کی طرف سے کوئی حکم تھا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں؟ حسین نے کہا نہیں، ہم خود جائیں گے۔ کیوں چھوڑا حسین نے مدینہ؟ بھائی حسین نے کیوں چھوڑا مدینہ تمہیں پتہ ہے؟ اس لیے کہ حسین پنجتن کی آخری فرد کا نام ہے۔ حسین سے پہلے رسول ہیں، حسین سے پہلے علی ہیں، حسین سے پہلے سیدہ ہیں، حسین سے پہلے حسن ہیں، آخر میں حسین ہیں۔ حسین نے 4 تنوں کی زندگی اپنے نانا، اپنے بابا، اپنی مادر گرامی، اپنے بھیا کی زندگی کو باقاعدہ غور سے دیکھا۔ حسین نے دیکھا کائنات میں سب سے بڑا نانا میرا، نور اول، عقل اول، حسن اول، کرم اول، عشق اول، جمال اول، گنتی کا پہلا عدد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، مبشر، صادق، امین، بشیر، نذیر، سراج منیر۔ جملہ کم، ارے سب سے بڑا حسین کا نانا۔ اور جملہ سنو، جب لوگوں نے اپنے برے ناناؤں کو نہیں چھوڑا، حسین اپنا اچھا نانا کیسے چھوڑ دے؟ جب لوگوں کو اپنے بدبودار جب لوگوں نے اپنے بدبودار نانا نہیں چھوڑے، کہاں بیٹھے ہیں ذرا جاگیے، جب لوگوں نے اپنے سڑے ہوئے نانا نہیں چھوڑے، حسین اپنا خوشبودار نانا چھوڑ دے؟ تو حسین نے باقاعدہ طور پر اپنے نانا کی زندگی کو دیکھا۔ حسین نے دیکھا کہ بغیر میرے نانا کا کلمہ پڑھے تو کافر مسلمان نہیں ہوتا۔ تو اتنا بڑا نانا ہے، مگر نانا کو زہر کہاں دیا گیا؟ شہر میں۔ نبی کو زہر کہاں دیا گیا؟ شہر میں۔ قاتل کہاں تھے؟ شہر میں۔ زہر دینے والے کہاں تھے؟ شہر میں۔ زہر دلانے والے کہاں تھے؟ شہر میں۔ مگر شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ قاتلوں کو چھپا لیا۔ اب میں کیا کہوں آپ کے سامنے، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں جو لفظ کہہ رہا ہوں، شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ نبی کے قاتل رضی اللہ کی بھیڑ میں گم ہو گئے۔ ارے زندہ باد، زندہ باد، یہی میں چاہ رہا تھا، یہی داد مجھے چاہیے تھا، لفظ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ نانا کے قاتل رضی اللہ کی بھیڑ میں چھپ گئے۔ حسین جانتے تھے کہ نانا کا قاتل ہے، مگر کیا کریں، ٹھپا رضی اللہ کا لگ گیا تھا۔ ٹہلتا رہے، وقت ہمارا بھی آئے گا، ہمارا بھی وقت آئے گا۔ نانا کے قاتل شہر میں چھپے، اماں کے قاتل شہر میں تھے۔ یہ بتائیے دروازہ کہاں جلا؟ شہر میں۔ پسلیاں کہاں ٹوٹی؟ شہر میں۔ ظلم کہاں ہوا؟ شہر میں۔ محسن کہاں شہید ہوئے؟ شہر میں۔ قاتل کہاں تھے؟ مگر شہر کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ سیدہ کے قاتلوں کو بھی شہر نے چھپا لیا، یا یہ کہہ دیا جائے کہ سیدہ کے قاتل بھی رضی اللہ کی بھیڑ میں چھپ گئے۔ اس کے بعد علی کو قتل کہاں کیا گیا؟ شہر، کوفہ شہر تھا، پائیتخت تھا، دارالحکومت بن چکا تھا، وہاں سے جو ہے حکومت چلائی جا رہی تھی، وہ اس زمانے کی چھاونی تھی۔ مگر علی کا قتل وہاں ہوا۔ قاتل کا نام کتنوں کو پتا ہے؟ اس قوم کے علاوہ کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے اس قوم کے علاوہ؟ میں تو مسلمانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، تم کسی کا قاتل ڈھونڈو نہ ڈھونڈو، علی کا تو ڈھونڈ لو، اس لیے کہ اگر علی ہمارا پہلا امام ہے، تمہارا بھی تو چوتھا خلیفہ ہے۔ اور سلسلہ خلافت میں نجمی صاحب، سلسلہ خلافت میں قبلہ ایک ہی تو ہے جو شہید ہوا ہے۔ ذرا جاگے بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا جاگیے۔ بھائی سلسلہ خلافت میں ایک ہی تو ہے جو شہید ہوا ہے، تو کم سے کم تمہیں اس کا نام ڈھونڈنا چاہیے۔ اب بورڈ لگاؤ کہ علی کا قاتل یہ ہے، علی کا قاتل یہ ہے، تاکہ چلتا ہوا مسلمان، دوڑتا ہوا مسلمان، بھاگتا ہوا مسلمان ڈٹ کے لعنت کرے۔ اور سنو، خالی علی کے قاتل پہ لعنت نہ کراؤ، ہم ساتھ ہیں، رسول کے قاتل پہ لعنت، زہرا کے قاتل پہ لعنت، علی
کے قاتل پر لعنت، حسن کے قاتل پر لعنت، حسین کے قاتل پر لعنت، اور جو لعنت نہ بھیجے. تو دیکھا نا قاتل کہاں چھپ گئے؟ شہر میں. حسین نے یہ بھی دیکھا بابا کے قاتل شہر میں چھپے، اماں کے قاتل شہر میں چھپے، نانا کے قاتل شہر میں چھپے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری فرد کون ہے؟ چوتھی، امام حسن. زہر دینے والی کہاں تھی؟ بس زہر دینے والی کہاں تھی؟ جودہ بنت شش کہاں تھی؟ شہر میں تھی. دلوانے والے کہاں تھے؟ نام کتنوں کو پتا ہے؟ وہ بھی چھپ گیا. اب جملہ کہوں، اب اس پر تاریخی نعرہ ہونا چاہیے، اور اتنا بڑا نعرہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے وہ نعرہ اٹھ کے مولائے کائنات کی دہلیز تک پہنچے. سنو، حسین نے باقاعدہ غور سے دیکھا، نانا کے قاتل شہر میں چھپے، اماں کے قاتل شہر میں چھپے، بابا کے قاتل شہر میں چھپے، بھائی کے قاتل شہر میں چھپے. حسین نے طے کر لیا شہید تو ہمیں بھی ہونا ہے، مگر قاتل چھپنے نہیں دوں گا. ہائے ہائے، ہو گئی مجلس اسی دوست میں. بکھر کے نہیں مل گئے. بھائی حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا نانا کے قاتل شہر میں چھپے، بابا کے قاتل شہر میں چھپے، اماں کے قاتل شہر میں چھپے، بھائی کے قاتل شہر میں چھپے. حسین نے کہا ہم قتل ہوں گے، مقتل سجے گا، قاتل نہیں چھپے گا. حسین نے کہا یزید شہر کے باہر آ. آئے ہائے. حسین نے کہا یزید شہر کے باہر آ، جنگل میں آ، جہاں دیواریں نہیں ہوں گی، جہاں بھیڑ نہیں ہوگی. اب کمال تو یہ حسین کا تھا، یہ کسی کا نہیں تھا. یہ خالی کمال حسین کا تھا کہ حسین نے پکڑا تو اپنا قاتل تھا، مگر جب نقاب الٹی، نانا کے بھی پکڑے گئے، بابا کے بھی پکڑے گئے، بھائی کے بھی پکڑے گئے، اماں کے بھی پکڑے گئے. ختم کر دوں بس. ارے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے پوری طاقت و قوت کے ساتھ بنی امیہ کے پاپوں پہ لعنت کرتے ہو. نعرہ یہ تو کمال حسین کا تھا. قبلہ یہ تو کمال حسین کا تھا. حسین نے پکڑا تو اپنا قاتل تھا. اب جو نقاب الٹی، ارے تو بابا کے بھی پکڑے گئے، بھائی کے بھی پکڑے گئے، اماں کے بھی پکڑے گئے، سب کے پکڑے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے قتل ہونے والوں کا خاندان ایک تھا، ویسے ہی قتل کرنے والوں کا قبیلہ بھی ایک تھا. سمجھ گیا؟ ہو گیا؟ سمجھا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب میں پوچھوں گا، ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 58. ماشاءاللہ. آپ کے بچپن میں یزید رضی اللہ تھا؟ بولو. وہ جو چچا سامنے بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے، آپ کے بچپن میں رضی اللہ تھا؟ کمال ہے. جو 2001 میں رضی اللہ نہیں تھا، 2002 میں رضی اللہ نہیں تھا، 2003 میں رضی اللہ نہیں تھا، 2004 میں رضی اللہ نہیں تھا، 2005 میں رضی اللہ نہیں تھا، 2006 میں رضی اللہ نہیں تھا، 2010 میں بھی رضی اللہ نہیں تھا. کرونا سے پہلے یہ ایسا کرونا آیا کہ یزید کو بھی رضی اللہ بنا گیا. میں نے بڑا سوچا، میں نے بہت سوچا کہ یار یہ رضی اللہ کیسے بن گیا بھائی؟ کربلا سے لے کے 2018 تک تو یزید رضی اللہ نہیں تھا، 2018 میں یہ بھی رضی اللہ بن گیا. میں نے بڑا دماغ لگایا آخر اس کے رضی اللہ بننے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ سارے قاتل بن چکے تھے رضی اللہ. پتہ نہیں کہاں بیٹھے، سارے قاتل بن چکے تھے رضی اللہ. مسلمانوں نے سوچا دو صورتیں، یا انہیں ہٹاؤ یا اسے بڑھاؤ، یا اسے گھٹاؤ یا انہیں بڑھاؤ. تو انہوں نے سوچا انہیں تو ہٹا نہیں سکتے، اسی کو بڑھا دو. لے گئے
مگر کیا کریں، یہ تو اتنا پست کردار ہے کہ کسی کرین سے بھی نہیں اٹھ سکتا، نہیں پہنچے۔ یاد رکھنا وہ شخصیتیں جو آل محمد کے بغض میں پنپتی ہیں، وہ بیساکھیوں کی روایتوں پہ چلتی تو ہیں، مگر جب وہ بیساکھی قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے تو بیساکھی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور شخصیت بھی زمین بوس ہو جاتی ہے۔